بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا سبق زبر، زیر اور پیش۔ اس تیسرے سبق میں ہم پڑھیں گے پہلے نمبر پر زبر کی پہچان، مفرد حرف پر جوڑ اور بغیر جوڑ کے زبر پڑھنے کا طریقہ، کسی کلمہ میں جوڑ اور بغیر جوڑ کے زبر پڑھنے کا طریقہ۔ دوسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے زیر کی پہچان، مفرد حرف پر جوڑ اور بغیر جوڑ کے زیر پڑھنے کا طریقہ، کسی کلمہ میں جوڑ اور بغیر جوڑ کے زیر پڑھنے کا طریقہ۔ تیسرے نمبر پر ہم پڑھیں گے پیش کی پہچان، مفرد حرف پر جوڑ اور بغیر جوڑ کے پیش پڑھنے کا طریقہ، کسی کلمہ میں جوڑ اور بغیر جوڑ کے پیش پڑھنے کا طریقہ۔ اصول زبر۔ زبر کے اصولوں میں سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ زبر والے حرف کو نہ کھینچیں، نہ جھٹکا دیں، نہ مجہول پڑھیں، بلکہ جلدی پڑھیں اور معروف پڑھیں۔ دوسرے نمبر کا اصول، موٹے پڑھے جانے والے حروف کی طرح حرف را پر زبر ہو تو اسے بھی موٹا اور پر پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر الف پر زبر ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر زبر کی ادائیگی کرتے ہوئے آواز اوپر کو جاتی ہے۔ زبر کو جوڑ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ: با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، وا زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، یا زبر یا۔ زبر کو بغیر جوڑ کے پڑھنے کا طریقہ: با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، را، زا، سا، شا، صا، ظا، طا، ظا، ع، غا، فا، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ زبر، زیر، پیش کے جوڑ کرنے کا طریقہ۔ جوڑ کرنے کے لیے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر جوڑ کرتے ہوئے پہلے حرف کا نام لیا جائے، دوسرے نمبر پر حرکت یعنی زبر، زیر، پیش میں سے جو ہو اس کا نام لیا جائے، تیسرے نمبر پر پھر بغیر جوڑ کے پڑھنے کے طریقے پر پڑھا جائے، اور چوتھے نمبر پر ایک کلمہ میں جتنے بھی حروف ہوں اگلے حرف کا جوڑ اسی طرح کر کے پہلے جوڑ شدہ حرف کو ساتھ ملاتے جائیں اور کلمہ مکمل کر لیں۔ مشق جوڑ کے ساتھ: با زبر با، صاد زبر صا، بصا، را زبر را، بصارا، حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخاذا، حمزہ زبر آ، میم زبر ما، اما، را زبر را، امارا، جیم زبر جا، میم زبر ما، جاما، عین زبر ع، جماعہ، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام زبر لا، اجالا، حا زبر حا، شین زبر شا، حشا، را زبر را، حشرا، فا زبر فا، عین زبر ع، فعا، لام زبر لا، فعالا، ہا زبر ہا، لام زبر لا، ہلا، کاف زبر کا، ہلاکا، ذال زبر ذا، کاف زبر کا، ذکا، را زبر را، ذکرا، را زبر را، فا زبر فا، رفا، عین زبر ع، رفعا، عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبسا، عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا، عدالا، قاف زبر قا، دال زبر دا، قدا، را زبر را، قدرا، تا زبر تا، را زبر را، ترا، کاف زبر کا، ترا کا، با زبر با، لام زبر لا، بلا، غین زبر غا، بلغا۔ مشق بغیر جوڑ کے: بصارا، اخذا، امارا، جماعہ، اجالا، حشرا، فعالا، ہلاکا، ذکرا، رفعا، عبسا، عدلا، قدرا،
تراک بلغ. اصول زیر. زیر کے اصولوں میں سے چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. پہلے نمبر پر زیر والے حرف کو نہ کھینچیں، نہ جھٹکا دیں، نہ مجہول پڑھیں، بلکہ جلدی پڑھیں اور معروف پڑھیں. دوسرے نمبر کا اصول حرف را پر زیر ہونے کی صورت میں باریک پڑھیں گے. اور تیسرے نمبر کا اصول الف پر زیر ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے. اور چوتھے نمبر کا اصول زیر کی ادائیگی کرتے ہوئے آواز نیچے کو جاتی ہے. زیر کو جوڑ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ: با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، حا زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ضی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، وا زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای، یا زیر یی. زیر کو بغیر جوڑ کے پڑھنے کا طریقہ: بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ری، ری، زی، سی، شی، صی، ضی، طی، ضی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، یی. مشق جوڑ کے ساتھ: حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ابلی، حمزہ زبر آ، قاف زیر قی، عقی، میم زیر می، عقیمی، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالیکی، حمزہ زبر آ، ثا زبر ثا، اثا، را زیر ری، اثری، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، تا زیر تی، ابتی، تا زبر تا، را زبر را، ترا، نون زیر نی، ترانی، وا زبر وا، ذال زبر ذا، وذا، را زیر ری، وذری، قاف زبر قا، میم زبر ما، قاما، را زیر ری، قمری، عین زبر ع، را زیر ری، عری، میم زیر می، عریمی، فا زبر فا، لام زبر لا، فلا، قاف زیر قی، فلاقی، حمزہ زبر آ، ذال زیر ذی، اذی، نون زبر نا، اذینا، حا زبر حا، فا زیر فی، حافی، ضا زبر ضا، حفیظا، را زبر را، حا زیر حی، راحی، میم زبر ما، رحیما، وا زبر وا، را زیر ری، وری، ثا زبر ثا، وریثا، سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین زبر ع، سمیعا. مشق بغیر جوڑ کے: ابلی، عقیمی، مالکی، اثری، ابتی، ترانی، وذری، قمری، عریمی، فلاقی، اذینا، حفیظا، رحیما، وریثا، سمیعا. اصول پیش. پہلے نمبر کا اصول: پیش والے حرف کو نہ کھینچیں، نہ جھٹکا دیں، نہ مجہول پڑھیں، بلکہ جلدی اور معروف پڑھیں. دوسرے نمبر کا اصول: موٹے پڑھے جانے والے حروف کی طرح حرف را پر پیش ہو تو اسے بھی موٹا اور پر پڑھیں گے. تیسرے نمبر کا اصول: الف پر پیش ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے. چوتھے نمبر کا اصول: پیش کی ادائیگی کرتے ہوئے آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. پیش کو جوڑ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ: با پیش بو، تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش طو، ظا پیش ظو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، وا پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، یا پیش یو.
پیش کو بغیر جوڑ کے پڑھنے کا طریقہ: بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ظو، طو، ظو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، او، یو۔ مشق جوڑ کے ساتھ: را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، لام زبر لا، ہا پیش ہو، لہو، میم پیش مو، لہومو، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، اجا، لام پیش لو، اجالو، قاف زبر قا، دال زبر دا، قادا، را پیش رو، قادارو، میم زبر ما، ثا زبر ثا، مثا، لام پیش لو، مثلو، نون زبر نا، ضاد زبر ضا، نضا، عین پیش عو، نضاعو، تا زبر تا، ذال زبر ذا، تذا، را پیش رو، تذرو، تا زبر تا، زا زیر زی، تازی، را پیش رو، تزیرو، حمزہ زبر آ، لام زیر لی، علی، دال پیش دو، علی دو، تا زبر تا، جیم زیر جی، تاجی، دال پیش دو، تاجیدو، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قوتیلا، سین پیش سو، حمزہ زیر ای، سوئی، لام زبر لا، سوئیلا، ہا زبر ہا، سین پیش سو، حسو، نون زبر نا، حسونا، طا پیش تو، با زیر بی، طوبی، عین زبر آ، طبیعہ، ہا پیش ہو، شین زیر شی، خوشی، را زبر را، حشیرا۔ مشق بغیر جوڑ کے: رسولو، لہومو، اجلو، قدرو، مثلو، نضاعو، تذرو، تزیرو، الیدو، تجیدو، قتیلا، سئیلا، حسنا، طبیعہ، حشیرا۔ اس تیسرے سبق میں ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے؟ پہلے نمبر پر زبر کی پہچان، مفرد حرف پر جوڑ اور بغیر جوڑ کے زبر پڑھنے کا طریقہ، کسی کلمہ میں جوڑ اور بغیر جوڑ کے زبر پڑھنے کا طریقہ اور پھر اس کی مشق۔ دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے زیر کی پہچان، مفرد حرف پر جوڑ اور بغیر جوڑ کے زیر پڑھنے کا طریقہ، کسی کلمہ میں جوڑ اور بغیر جوڑ کے زیر پڑھنے کا طریقہ اور پھر اس کی مشق۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا ہے پیش کی پہچان، مفرد حرف پر جوڑ اور بغیر جوڑ کے پیش پڑھنے کا طریقہ، کسی کلمے میں جوڑ اور بغیر جوڑ کے پیش پڑھنے کا طریقہ اور پھر ان کی الگ الگ مشق۔ ان سب اصولوں کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کو اچھی طرح یاد کر کے بار بار مشق کرنا۔ یہاں پہنچ کر تیسرا سبق مکمل ہوتا ہے۔